بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج میں وہ اہم ویڈیو بنانے لگا ہوں اور آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے دوست احباب مجھے متعدد بلکہ سینکڑوں ہزاروں کویسچنز بار بار اس طرح کے آئے ہیں۔ میں مجبور ہو گیا ہوں یہ بتانے میں، اور بار بار ایک ہی کویسچن کہ سر آپ بہت اچھے سے پروگرام کرتے ہیں اور بہت ریسرچ سے کرتے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں، آپ انصاف سے بتائیں فلاں 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 شخص کرپٹ ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں، میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں۔ میں نہ نون لیگ کا، نہ پی ٹی آئی کا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ مریم نواز کا، نہ نواز شریف کا، نہ زرداری صاحب کا، نہ عمران خان صاحب کا، کسی کا ترجمان نہیں ہوں۔ میں ایک بالکل سمپل سا، سادہ سا، غریب سا صحافی ہوں، اور صحافی قوم کی آواز ہوتی ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہت دفعہ غلط بھی ہو، لیکن ہم کوئی میلافائڈ انٹینشن نہیں ہوتی، وہی ہم بیان کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، یہ بڑی ایک پرسنل سی بات ہے، میں جلد گزروں گا کیونکہ میں نے آپ سے آج بہت اہم باتیں کرنی ہیں، آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا۔ دوسری بات، یہ بہت ہی پرسنل بات ہے، لیکن میں شیئر کر دیتا ہوں بہت ساروں کو۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، جی ہاں انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں آج تک پاکستان کے پولیٹیکل ہسٹری میں، جب سے میں ووٹر بنا ہوں، میں نے ایک مرتبہ بھی نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا۔ حالانکہ یہ بتانا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن البتہ میں نے ایک بار پی ٹی آئی کو ووٹ ضرور دیا، اور وہ بھی میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، 2013 میں دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ میں اس کینڈیڈیٹ سے، جب میں گیا پولنگ بوتھ پر تو پھر میں نے کینڈیڈیٹ کی یوں لسٹ دیکھی، مجھے وہاں جاوید ہاشمی صاحب بھی نظر آئے، اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ بس مجھے لگا کہ میں نے کہا کہ ہی از دا موسٹ سیوٹیبل ون امنگس دا کنٹیسٹنگ ونس، تو میں نے ان پر وہ ٹھپا لگایا، اور وہ تو یہ ریکارڈ کی بات ہے، تاریخ گواہ رہے گی کہ میں نے ایک مرتبہ پی ٹی آئی کو تو ووٹ دیا، میں نے نون لیگ کو نہیں دیا، ٹھیک، آج تک نہیں دیا۔ آئندہ کا نہیں پتہ، میری اپنی آپشن ہے، میری اپنی چوائس ہے، میں جس کو بہتر سمجھوں گا اس کو دوں گا، لیکن میں ایک اس طرح سے، یہ صفائی میں نہیں، لیکن میں اس وجہ سے کہ لوگ بہت ساری عجیب سی اپنے سے باتیں بنا لیتے ہیں۔ اب آپ آ جائیں ذرا تھوڑا سا کرپشن پر۔ میرے بھائی، جو سب سے زیادہ جو کیس چلا، جس کی بڑی گونج تھی، وہ تھا پاناما۔ 2016 میں آیا، وہ چلتا رہا، پھر 2017 جولائی 28 کو نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ روزانہ کی بنیاد پہ جناب سماعتیں ہوتی تھیں، روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح سے صحافی جاتے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ ہم پروگرام کرتے تھے، پورے کا پورا میڈیا، نیشنل میڈیا، سوشل میڈیا، سب اسی ایک کام پہ لگا جیسے پاکستان میں سب کچھ رک گیا ہو۔ لیکن 1.5 سال کی مشقت کے اور قوم کا وقت آپ ضائع کہہ لیں یا یوٹیلائز کہہ لیں، اس کے بعد جب وہ انت آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ 28 وہ فیصلہ گواہ پڑا ہے، میرے پاس فیصلہ ہے، میں نے اس فیصلے کو تقریباً کوئی 5 مرتبہ پڑھا ہوگا، آپ کو چاہیے ہوگا تو میں اس کے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا۔ 1.5 سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ اقامہ پہ جو سارا شور ہوا تھا، وہ جناب پاناما پہ وہ کہیں سائڈ پہ ہو گیا، اور ایک اقامہ نکل آیا، اور اس میں یہ لکھا کہ وہ تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے لی نہیں، اس وجہ سے ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ وہ پورے کو پورا فیصلے کی آپ شک پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ میں وہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف قانون اور آئین کی بات کر رہا ہوں، اور جو فیصلے میں ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا، میرے سارے ویورز انتہائی محترم ہیں میرے لیے، اور وہ اس کو تھوڑا سا حوصلے سے سنیں گے نا تو انشاءاللہ اختلاف کرنا آپ کا حق ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ 100% مجھ سے متفق ہوں، لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میں نے میلافائڈی بنیاد پہ کچھ نہیں کہا، جو بھی دیکھا ہے جو قانون اور آئین کی نظر میں۔ اس کے بعد ان کا جو کرپشن سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں یا جو الزامات تھے یا جو مبینہ کرپشن، 3 کیسز تھے۔
ایک تھا ایون فیلڈ، میں جلدی بتاتا جاؤں گا، ایک ہے العزیزیہ اور ایک تھا فلیگ شپ، ٹھیک۔ مریم نواز کا نام صرف ایون فیلڈ میں تھا اور ان کے ہسبینڈ کا بھی صفدر صاحب کا، کیپٹن صفدر صاحب کا، باقی العزیزیہ اور فلیگ شپ میں ان کا نام ہی نہیں تھا، ٹھیک۔ سب سے پہلا فیصلہ آیا جناب ایون فیلڈ کا، جناب جج بشیر صاحب تھے، ان کی عدالت سے ان کو جو سزا ساتھ سنائی گئی وہ بھی آپ پڑھ لیں ذرا، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد اس سزا پر جو جس طریقے سے اس کیس کی دھجیاں اڑائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور وہ سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، معطل ہو چکی ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ اس ایون فیلڈ فیصلے میں واضح لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ لیں آپ، میں اس کو کوئی کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں ان کے ساتھ میں نے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں، وہ آپ ذرا حوصلہ رکھیے گا۔ جناب ایون فیلڈ کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیب نواز شریف کے خلاف کرپشن کی کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس فیصلے میں اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ کہیں جناب نقوی صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، تاکہ یہ لوگ یہ ذرا تھوڑا سا ریکارڈ پہ آ جائے نا، عام لوگوں کے ساتھ جو پوسٹ آتی ہے، چاہے وہ نون لیگ کا میڈیا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا میڈیا سیل ہو، جو پوسٹ ان کو جہاں سے آتی ہے نا ایز اٹ از وہ ان کو آگے کر دیتے ہیں، بھلے اس میں پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا ذرا پڑھ کے چیزوں کو کیا کریں نا، پھر اس کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جو کپتان صاحب کے بارے میں غلط فہمیاں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں، جو دوسروں کے بارے میں غلط فہمیاں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں۔ ایون فیلڈ کے فیصلے میں یہ لکھا، بڑی تنقید ہوئی، یار بھائی ان پہ تو دیکھو کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آ جائیں جناب العزیزیہ اور فلیگ شپ پہ۔ فلیگ شپ پہ نواز شریف کو بری قرار دے دیا گیا، پھر بھی یہ کہا گیا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ فلیگ شپ میں تو وہ بری ہو گئے ہیں، ان میں انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، اور جناب العزیزیہ، خیر چلے کوئی نہیں۔ العزیزیہ پہ جب یہ تنقید ہوئی کہ ان پہ کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہو، اور سوشل میڈیا پہ بڑا شور اٹھا، اور میڈیا پہ بھی، نیشنل میڈیا پہ بھی، پھر العزیزیہ کے فیصلے میں یہ لکھا گیا کرپشن کے بارے میں کہ ہاں جی ثابت ہوئی ہے، لیکن کک بیکس اور کسی قسم کے وہ بھی ان پہ وہ یہ نہیں بتا سکے کہ کن سے لیے یا کس طریقے سے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک فیصلے کو متعدد بار پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، میں چیزوں کو پڑھنے کے بغیر نہیں وہ کرتا۔ اچھا، اب آپ میری بات سن لیں۔ فرض کریں میں آپ کی مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ساری مبینہ کرپشن یا الزامات ہیں نا، یہ سارے کے سارے یا تو 90s کی ہیں، یا مثلا 70s کے ہیں، یا 80s کے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ یہ یا مشرف صاحب کے زمانے کے ہیں۔ یہ کم از کم جو پچھلا دور تھا نون لیگ کا 2013 سے 2018، اس میں وہ ایک الزام بھی نہیں لگا۔ میرا کوشچن صرف یہ ہے کہ اس وقت ادارے یا اس وقت یہ جو نیب یا جو اس وقت اینٹی کرپشن یا یہ ساری چیزیں یا عدالت کہاں تھی کہ جب انہوں نے یہ کرپشن کی تھی، ان کو اتنا لمبے عرصے تک کھلی چھوٹ کیوں دی گئی؟ ان کو اس طریقے سے کہ جناب انہوں نے یہ سارا کچھ جو اگر یہ کیا تو ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا اور ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ میرا ایک سوال ہے، میرا ذہن میں ایک سوال آیا، میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، آپ کی مان لیتا ہوں، آپ ٹھنڈے دل سے سنیے اور اپنے آپ کو کسی پارٹی ایفیلیشن سے دور رکھیے۔ مان لیا نواز شریف نے کرپشن کی ہے، میں ان لوگوں کا ہم نوا بن گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، میں نے مان لیا، میں نے آپ کی مان لی، فرض کر لیا نواز شریف نے بڑی کرپشن کی ہے، ٹھیک۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر نواز شریف نے کرپشن کی ہے تو کیا وہ ساری کی ساری کرپشن انہوں نے مریم نواز کو کھلا دی ہے؟ نواز شریف صاحب کی ایک اور بیٹی بھی ہیں، ٹھیک، ہو سکتا ہے بہت ساروں کو پتہ نہ بھی ہو، ہمیں بھی ابتدا میں نہیں پتہ تھا، چونکہ ہم صحافت میں ہیں تو ان چیزوں کو بہت بار وہ پھر جو ہے نا۔ اچھا، ان کا نام آپ کو پتہ ہے؟ بہت ساروں کو نہیں معلوم ہوگا ان کا نام۔ اچھا، مجھے بھی معلوم تھا، لیکن میں دوبارہ گوگل کر کے میں نے اس ویڈیو بنانے سے پہلے بھی اپنا شک دور کرنے کے لیے، کنفرمیشن کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے میں نے ان کا نام جو ہے نا کنفرم کیا۔ ان کا نام ہے اسماء نواز یا آسماء نواز، ٹھیک۔ چلیں جناب، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کرپشن کی ہے
تو ساری کی ساری مریم نواز کو تو نہیں کھلائی ہوگی نا، ہے نا؟ کوئی 2-4 نوالے، میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، انہوں نے کوئی 2-4 نوالے کرپشن کے اسما نواز صاحبہ کو بھی تو کھلائے ہوں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ مجھے انصاف سے بتائیے ان پہ کرٹیسزم کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان کا نام، ان پہ تنقید کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی کیریکٹر اساسینیشن کیوں نہیں ہوتی؟ ان کا میڈیا ٹرائل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے، وہ چپ ہیں، انہوں نے کبھی پاورفل سرکلز کو یا پاور کاریڈورز کو چیلنج نہیں کیا، انہوں نے سیاسی رائیولز کو چیلنج نہیں کیا، وہ پالیٹکس میں نہیں آئیں، چونکہ انہوں نے پاور کاریڈورز کو چیلنج کیا، ان کی پولیٹیکل رائیولری بھی ہے، یہ سیاست میں بھی ہیں، سارا کچھ۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے عدالت کو پروف نہ ملے ہوں، نیب ناکام ہو گئی ہو، انہوں نے کرپشن کی ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر کرپشن پہ نہیں پکڑا جاتا، کرپشن کے نام پہ کسی اور وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسما نواز پہ کوئی تنقید نہیں ہے اور ساری تنقید ہم مریم نواز پہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کرپشن اصل مدعا نہیں ہے، اصل میں کچھ اور ہے، کرپشن سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے میرے بھائی پاکستان میں کبھی کرپٹ کو کرپٹ کے طور پہ پکڑا ہی نہیں ہے، کبھی کرپشن کو کرپشن کے طور پہ پکڑا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کرپشن کا نام لے کے، کبھی کرپشن کا نام لے کے، کبھی کس چیز کا نام لے کے اس طریقے سے پکڑا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلیں، میں نے کہا تھا نا ذرا حوصلہ رکھیں، آج ذرا اطمینان رکھیں، میری باتیں سنیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ محترمہ شہید، کن کی صاحبزادی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کی ایک اور بہن بھی ہے، صنم بھٹو، ہے نا؟ ٹھیک، کبھی آپ نے دیکھا صنم بھٹو پہ کوئی تنقید ہوئی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا خود نون لیگ نے پچھلے دور میں صنم بھٹو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو، ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوئی ہو، ان کی کم از کم ان پر جو ہے نا تنقید ہوئی ہو، ان کا میڈیا ٹرائل ہوا ہو؟ نہیں نا، ایک کا ہوا ہے نا، بے نظیر کا۔ کیوں بے نظیر بھٹو کو کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کی پولیٹیکل رائیولری تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے پاور کوریڈورز کو چیلنج کیا تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے پاور بروکرز کی بہت ساری باتیں نہیں مانی تھیں۔ ٹھیک، یہی بات ہے نا؟ پھر آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب تھوڑا سا اور بھی پیچھے چلے جائیں، فاطمہ جناح پہ آ جائیں۔ وہ کون تھیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن۔ اب ہمارے لیے قائد اعظم کے بعد جو سب سے محترم ہو وہی ہونی چاہیے نا، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح، کیونکہ جن کے بارے میں خود قائد اعظم نے بھی فرمایا ہو کہ خدا جانتا ہے کہ میں اپنی بہن کی مدد کے بغیر کچھ نہ کر پاتا، جو تحریک پاکستان میں اپنے بھائی کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ رہی ہوں، اور اس کے بعد بھی ان پہ کرپشن کا کوئی دھبا نہیں تھا۔ اچھا میری بات سنیں، ان کو ہم نے غدار کہا، کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہی تو وجہ تھی، انہوں نے چیلنج کیا پاور کاریڈورز کو، ان کی بھی اسی طرح سے پولیٹیکل رائیولری تھی ان کا۔ بات یہ ہے، دینا جناح جو اپنے آپ کو دینا واڈیا لکھتی تھیں، فوت ہو گئیں، محمد علی جناح کی بیٹی، قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی وہ بیٹی تھی، حالانکہ وہ باغی بیٹی تھی۔ اپنے والد صاحب ان سے ناراض تھے، والد صاحب کی زندگی میں وہ یہاں نہیں آئیں، وہ آئیں کوئی 2-3 مرتبہ پاکستان میں، ایک مرتبہ تو آئیں وہ جسٹ آفٹر دا ڈیتھ آف قائد اعظم محمد علی جناح، دوسری مرتبہ مشرف صاحب نے، یعنی پرویز مشرف صاحب نے ان کو غالباً 2004 میں پاک انڈیا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے بلایا تھا، اور خود ان سے ملنے کے لیے بھی گئے تھے لاہور میں۔ اب آپ خود، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی آئی تھیں، اپنے گرینڈ سنز بھی ان کے ساتھ تھے غالباً۔ کتنی ہم نے عزت دی ان کو، کبھی ان پہ تنقید ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا، ٹھیک، وہ ان کی بیٹی ہیں، نہیں ہوئی نا۔ بار بار ان کی بہن پہ کیوں تنقید ہوئی؟ صرف اس وجہ سے ہوئی ان کی بہن پہ تنقید کہ انہوں نے، ان کی پولیٹیکل رائیولری تھی، وہ سیاست میں آئیں، انہوں نے پاور کوریڈورز کو چیلنج کیا۔ یہ بات ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی ہاں، یہ جب JIT آئی تھی زرداری صاحب کی، اس وقت میں نے وہ JIT لفظ بلفظ ساری کی ساری پڑھی تھی۔ اس وقت یہ ہم سوچ رہے تھے بھئی یار یہ تو بالکل ہی نہیں بچنے والے،
ان کا وہ میڈیا ٹرائل کیا گیا کہ الامان الحفیظ جس طریقے سے، اس کا کیا ہوا؟ اب ان کے پہلے سارے کے سارے کیسز میں وہ یا بیل پہ ہیں یا بری ہو گئے ہیں، اس کے بعد اگر اس کا بھی وہی، اب وہ اس پہ بھی بیل پہ ہیں، اگر وہی سلسلہ ہو جاتا ہے، جو ان کی عزت کو تار تار کیا وہ کہاں جائے گی؟ میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت ہی پاک صاف، ایک بات میں نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو جو کرپشن ہے ہم نے اس کو کرپشن کے طور پہ نہیں پکڑا، ہم نے کرپشن کو بہانہ بنا کے کسی کو پکڑا۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، آپ بھی مانیں گے کہ ہم نے کرپشن کے خلاف کبھی بھی کچھ بھی اکراس دا بورڈ نہیں کیا، ہم نے سنگل آؤٹ کیا، کبھی نون لیگ کو، کبھی پی ٹی آئی کو، کبھی پی 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 کو، کبھی کسی کو۔ ہم نے کرپشن، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے صرف احتساب کیا سیاستدانوں کو۔ سیاستدان ایک ایسی اینٹی ہے نا جو جس قسم کا پتھر ہو اسی کو مار دو، ٹھیک ہے نا؟ آپ باقی لوگوں نہ، غیر سیاسی لوگوں کسی کو نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے نا؟ نہ ہی آپ جوڈیشری پہ بول سکتے ہیں، ججز پہ بول سکتے ہیں، نہ ہی کسی اور پہ بول سکتے ہیں۔ آپ نے جدھر کی لعنت آپ کو ملتی ہے نا، جدھر کی تنقید ملتی ہے، آپ نے سیاستدان پہ پھینکنی ہے، چاہے اس سیاستدان کا تعلق نون لیگ سے ہو، چاہے اس سیاستدان کا تعلق جناب پی ٹی آئی سے ہو، چاہے اس سیاستدان کا تعلق پی 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 سے ہو، چاہے کسی اور جماعت سے ہو، ٹھیک؟ اکراس دا بورڈ جس ملک میں نہیں ہوگا احتساب، اس احتساب کو سنگل آؤٹ کرنے کا، جہاں باقی رہا عدالتوں کا معاملہ، عدالت جب مجھے ریلیف دے گی مجھے بہت اچھا لگے گا، جب میرے خلاف فیصلہ آئے گا مجھے بہت برا لگے گا۔ یہی لاہور ہائی کورٹ، جس کو میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، اس کو لوہار ہائی کورٹ تک کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے فیصلہ دیا ماڈل ٹاؤن کے، وہ رپورٹ دی جسٹس نجفی نے، وہی لاہور ہائی کورٹ بڑی بلے بلے ہو گئی۔ انہوں نے فیصلہ جو دیا، مثلا بیل دی نواز لیگ کو، نواز شریف کو یا شریف فیملی کو یا ان کو، تو ان پہ لعن طعن شروع ہو گئی۔ انہوں نے فیصلہ دیا مشرف صاحب کے حق میں، وہ خصوصی عدالت اڑا دی، بڑی بلے بلے ہو گئی۔ دوبارہ انہوں نے فیصلہ دیا کسی اور کے حق میں، ان پہ تنقید شروع ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا، بہت بلے بلے ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ان کو اسی سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف ملا حدیبیہ میں یا کسی اور میں، تنقید شروع ہو گئی۔ اس روش کو ختم ہو جانا چاہیے، یا تو پہلا فیصلہ بھی غلط تھا اور پھر بعد والا بھی غلط کہیں، یا وہ ٹھیک تھا تو پھر بعد والا بھی ٹھیک کہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے اور جب تک ہم کرپشن کو کرپشن کے طور پہ نہیں پکڑیں گے، ہم اسی طرح بطور قوم گھسیٹتے رہیں گے۔ نیب نے 50 سے زیادہ ممالک کو تقریباً خطوط لکھے، 5 کا جواب بھی نہیں آیا۔ کوئی ہم پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کنونسڈ ہے کہ آپ احتساب نہیں کرتے بلکہ انتقام کرتے ہیں۔ اس پہ سوچئے گا۔ میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا لیکن آج اتنا کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد نیوز بہت زیادہ آ رہی ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کروں گا۔ میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں، آپ سارے کے سارے ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ کل کو کسی کی حکومت آ لینے دیں، چاہے وہ نون کی ہو یا پی پی کی ہو، میں اسی طرح سے جس کی غلط پالیسیز کو دیکھوں گا، میں حد سے زیادہ کرٹیسائز کروں گا۔ کوئی کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں نہ رہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وقت نے مہلت دی انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھ لیں گے میں کس طریقے سے سب پہ کس طریقے کا کرٹیسائز کرتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، کسی سے کوئی پرسنل گرج نہیں ہے، کسی سے کوئی ذاتیات نہیں ہے، کسی کی کوئی فیور نہیں ہے، صرف جو دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری جگہوں پہ میں غلط بھی ہوں، میں عقل کل نہیں ہوں، میں آپ سے سیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کچھ مجھ سے بھی سیکھتے ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔